السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے اردو قصیدہ نگاری کے بارے میں. تو قصیدہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں صدبر یا مغز غلیظ کے ہیں، یعنی گاڑھا یا دمدار گودا. ایک خیال یہ بھی ہے کہ قصیدہ جو ہے وہ لفظ قصد سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں. اصطلاحاً قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں اور جس میں مدح یا ذم، باعث و نصیحت یا مختلف کیفیات و خیالات وغیرہ کا جو ہے بیان ہوتا. پہلے شعر کے یعنی جو شعر ہوتا ہے وہ دو مصروں سے مل کر جو ہے وہ بنتا ہے، ایک شعر مکمل ہوتا ہے. جو پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصرے جو ہے وہ اور بقیہ اشعار کے اور جو باقی جو اشعار ہوتے ہیں اس کے جو دوسرا جو مصرع ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. قصیدے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اس میں ردیف بھی ہو. غزل کے جب پڑھایا تھا تو اس میں بتایا تھا میں نے کہ ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے. جو اشعار کے جو ہیں وہ جو اینڈ میں ہم الفاظ لفظ ہوتے ہیں وہ قافیہ ہوتے ہیں، اور جو ایک سے ہوتے ہیں جیسے دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو کیا ہے جو ہے وہ ردیف ہے. اور دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے اور آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہوا اور دوا جو ہے وہ قافیہ ہے. قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ جو ہے وہ ضروری ہے. قصیدے کا پہلا شعر تو مطلع ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ شعروں کے بعد درمیان میں بھی مطلع کہے جاتے ہیں. طویل قصیدوں میں مطلعوں کی تعداد کبھی کبھی 5 تک پہنچ جاتی ہے. 2 مطلعوں کے قصیدوں کو ذو مطالعین اور 2 سے زیادہ مطلعوں کے قصیدوں کو ذو المطالعہ جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ پوچھا جاتا ہے کہ 2 مطلعوں کے قصیدوں کو کیا کہتے ہیں، تو ذو مطالعین، اور 2 سے زیادہ مطلع ہوں گے تو ذو المطالعہ. قصیدہ میں شاعر مقطع کا استعمال جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے. قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد 21 ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. عربی شعراء جو ہے وہ قصیدے کے ابتدا میں عاشقیہ اشعار لکھتے تھے جن کو تشبیب کہتے تھے. پھر کسی سلسلے میں ممدوح کا ذکر کرتے تھے، اس کو تخلیص یا تخلص یا مخلص کہتے تھے. اس کے بعد ممدوح کی تعریف ہوتی تھی جس کو مدح یا تمہید کہتے تھے. آخر میں دعا پر جو ہے وہ خاتمہ کلام ہوتا تھا جس کو براءۃ الختام یا حسن المقطع کہتے ہیں. قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے خطابیہ، دوسرا ہوتا ہے تمہیدیہ. پوچھا جاتا ہے کہ کتنی قسمیں، تو خطابیہ اور تمہیدیہ. یہ پوچھا جاتا ہے کہ خطابیہ قصیدہ کون سا ہے اور جو ہے وہ تمہیدیہ قصیدہ کون سا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یا حزب جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ تمہید نہیں باندھتا. قصیدے کے جو ہیں وہ 5 اجزاء ترکیبی ہوتی ہیں: تشبیب، گریز، مدح، حزب، مدح یا پھر قپہ. تو یہ قصیدہ اس میں جو ہے وہ شاعر تمہید مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ ہی جیسے کسی بادشاہ کی ڈائریکٹ تعریف کرنے لگ جائے، اس کی تمہید جو ہے نہ باندھے، تو اس کو خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں. اور تمہیدیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر مدح یا حزب سے پہلے تمہید باندھتا ہے. اردو قصیدے کے اجزاء ترکیبی 5 ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدعا اور دعا. تشبیب سے مراد وہ اشعار لیے جاتے ہیں جو قصیدے کے ابتدا میں تمہید کے طور پر جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا پہلا شعر یعنی مطلع ہوتا ہے. تشبیب کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ قصیدے کا پہلا شعر یعنی مطلع ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے. قصیدے کے مطلع کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بلند پایا اور شگفتہ، اس میں کوئی جدت آمیز بات بیان کی جائے تاکہ سننے والے ہم متن گوش ہو جائیں اور بات کے اشعار کا اچھا اثر جو ہے وہ مرتب ہو. مثلاً صبا عید ہے اور یہ سخن ہے شعرائے عام، حلال دختر ضرب نکاح او روزہ حرام. صبح دم دروازۂ خابر کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا. یہ غالب کا شعر اور یہ سودا کا تھا. تشبیب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اشعار جو ہے وہ مدح کے اشعار سے زیادہ جو ہے وہ نہ ہوں.
تشبیب کے بعد جو ہے وہ شاعر مدح کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتا ہے اور براہ راست مدح شروع نہیں کرتا، بلکہ بات سے بات پیدا کر کے جو ہے وہ مدح کی طرف آتا ہے۔ اور جس میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خطابیہ قصیدہ، اور یہ ہوتا ہے تمہیدیہ قصیدہ۔ اور اس بات سے بات پیدا کرنے کو جو ہے وہ گریز کہتے ہیں۔ سودا نے حضرت علی کی منقبت کے ایک قصیدے میں بہاریہ تشبیب کے بعد اپنی شاعری رنگینی اور شیرینی کی تعریف کرتے ہوئے اس طرح گریز کیا ہے مجھے فیض سخن اس ہی مدعی کا، ذات پر جس کی مبراہن کناں عزب اجوجل۔ قصیدے کا تیسرا حصہ جو ہے وہ مدح ہے، جس میں شاعر ممدوح کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ اس کے عموماً 2 ضمنی اجزاء ہوتے ہیں۔ قصیدے کا سب سے اہم جز جو ہے وہ مدح ہی ہوتا ہے۔ گریز کے بعد پہلے ممدوح کی تعریف ضیغہ غائب میں کی جاتی ہے، جس کو مدح غالب کہتے ہیں۔ پھر براہ راست ممدوح کو خطاب کر کے تعریف کی جاتی ہے، اس کو مدح حاضر کہتے ہیں۔ مدح کی جو مثال ہے وہ ہے کل کے قدرت نے کوئی کھینچی نہیں ایسی شیبہ، گو کہ تجبیر ہزاروں میں مرقع ہے جہاں۔ قصیدے کا چوتھا جز جو ہے وہ مدعا یا عرض طالب ہے، جس میں قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے، لیکن مدعا قصیدہ کے لیے لازمی جز نہیں ہے، وہ اپنا مطلب بیان کرتا ہے۔ قصیدے کا آخری جز جو ہے وہ دعا ہے، جس میں شاعر اپنی ممدوح کو درازی عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کے دعا دے کر جو ہے قصیدہ کا ختم کر دیتا ہے۔ قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے جو فارسی کے توسط سے اردو تک پہنچا، اور یہ پوچھا امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا۔ قصیدہ جو ہے عربی شاعری کی پیداوار ہے اور فارسی کے توسط سے جو ہے وہ اردو تک آیا۔ اردو کا پہلا قصیدہ کو یہی پوچھا جاتا ہے، تو اردو کا پہلا قصیدہ کو قلی قطب شاہ ہے۔ قصیدے کے بارے میں مختلف جو ہے اقوال ہیں۔ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں، اور مردوں کی تعریف کو، جس میں تأسف اور افسوس بھی شامل ہوتا ہے، مرثیہ کہتے ہیں۔ یہ مقدمہ شعر و شاعری میں ہری کا قول ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کلاس میں اتنا ہی، اور نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ قصیدے کا نقاش اول مرزا محمد رفیع چودہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اور آپ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں اس کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔